ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً یہ عشرہ نہایت ہی فضیلت والا اور عظمتوں والا عشرہ ہے۔ حالانکہ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں اور ہر عشرے کی الگ الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں دوسرے ایام سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا رمضان کا، آخری 10 دنوں میں کیا کرتے؟ راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے بھی تھے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنے کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کسنا یہ کسی چیز کے لیے تیار ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب 2 کشتی لڑنے والے لڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کمر پہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ میں تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی ان ایام میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، کیونکہ رات ہے اور رات کو انسان کو نیند آتی ہے۔ نیند سے اپنے آپ کو جگا کے رکھنے کے لیے چائے پینا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے تھے؟ حدیث میں کہیں چائے پینے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول چائے پیتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، کمر کستے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی احادیث سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے موضوع پر داخل ہونے سے پہلے، چونکہ یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کے آداب
لیلۃ القدر کے آداب میں سے سب سے پہلے جس چیز کو ہم رکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، کمر کس لیں۔ میرے بھائیوں، مساجد میں لوگوں کو عبادت میں مشغول کرنے اور مشغول رکھنے کے لیے طرح طرح کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، جس میں کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ میں اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو عبادت سے موڑنے والی ہو تو پھر یہ ضرور غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو مستی کی طرف، وقت گزاری کی طرف اور ٹائم پاس کی طرف لے جانے والی ہو تو پھر یہ غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، اگر لوگوں نے یہ اہتمام اس لیے کیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی مسجد میں آ کر کے عبادت کر سکیں، سحری کھانے کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہندوستانی سماج میں کھانے پینے کا تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں، بہت کم ہی مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اگر کوئی بٹائے بھی تو اس کو بہت برے القاب سے پکارا جاتا ہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہے، تو کیا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر سحری پکانے کے لیے آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن اٹھتی ہے، سحری پکاتی ہے، اور جو بھی آپ کے گھر میں انتظام ہوتا ہے اس میں آپ بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہ آپ کے اندر نسوانیت آ گئی یا آپ کے مردانگی کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جب عورت ہمیشہ کھانے پکانے ہی میں لگے رہے گی تو عبادت کب کرے گی؟ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دے دیں تو جہاں پہ وہ 1 گھنٹہ تک چولہے پہ بیٹھی رہتی ہے، ممکن ہے کہ وہ 45 منٹ میں وہ کام ہو جائے، 15 منٹ اس کو وقت ملے گا جس میں وہ عبادت کرے گی، اور اس عبادت میں جو ثواب اس کو ملے گا اس میں ایک حصہ آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ 15 منٹ آپ کے ذریعے سے بچا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسجد میں اگر اس نیت سے یہ سب اہتمام ہو کہ وہ بھی آئے عبادت کرے، سحری پکانے کا انتظام نہیں ہو پائے گا، لہٰذا مسجد ہی میں ایسا انتظام کر دیا جائے تاکہ لوگ دل جوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک فضیلت کہ قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، قرآن جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی کتاب ہے، قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ نے کب نازل کیا؟ رمضان المبارک میں۔ اور رمضان میں کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر تو ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی اہمیت کو آپ کے اور ہمارے دلوں میں بسانے کے لیے کیا بہترین انداز اور اسلوب اپنائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ بھی ہے، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں، آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ اپنا دھوس جمانے کے لیے کہتے ہیں، پہچانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، تمہارا ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بولتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے تک آدمی عبادت کرے، اس میں جو ثواب وہ حاصل کرے گا، یہ ایک رات میں اگر اس کو وہ رات میسر ہو جائے لیلۃ القدر والی، تو اس سے بھی اتنا ہی نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ اگر آپ حساب لگائیں گے 83 مہینے 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 12 مہینے کا 1 سال، جوڑ لیجیے، 80 پر 3 یعنی 83 سال۔ ہماری عمر بھی آج کل 83 سال بہت کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے، 60-70 میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ
ہماری امت کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت کم ہی لوگ اس کو تجاوز کریں گے۔ تو ایک رات میں یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رات کو پانے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ کیا ہم نے بھی اپنے کمر کو کس لیا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، یا پھر ہم نے اپنے دل میں وہی باتیں، وہی وقت گزاری، وہی چائے اور وہی کھانے پینے کی باتیں اپنے بٹھا رکھا ہے؟ تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے۔ اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں برکتیں لے کر کے۔ جبریل برکتیں لے کر کے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ہم نے اس فضیلت کو، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو کیسے تیار کیا، یہ ہمیں ہر انسان کو اپنے دل میں جھانکنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے آگے کی آیت جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں سلامتی ہے کب تک؟ طلوع فجر تک۔ یہاں پر کچھ باتیں میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ایک عبادت کو عادت شمار کر لیا ہے کہ 10:30 بجے ہم نماز پڑھیں گے عشاء کی، اچھی بات ہے، عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ لیلۃ القدر 10:30 بجے کے بعد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ عشاء سے پہلے مسجد بالکل ویران اور سونی پڑی ہوئی تھی۔ یعنی اس سے ہمیں ایک میسج ملا۔ ممکن ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہوں گے، میں بلیم نہیں کرتا، لیکن مسجد میں جو میں نے دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں کہ عشاء سے پہلے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کھڑے ہونے تک بھی یہاں پر لوگ نہیں دکھ رہے تھے۔ الحمدللہ جب نماز پڑھی ہوئی تب دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر عشاء کے بعد سے شروع ہو ایسا نہیں ہے۔ اور جب 2:30 بجے ہمارے یہاں آج تراویح ہے، 2:30 بجے سے 1 گھنٹہ مان لیجیے 3:30 بجے، 3:30 بجے لیلۃ القدر ختم، اس کے بعد کھاؤ پیو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی والی رات ہے کب تک؟ طلوع الفجر تک۔ طلوع الفجر سے مراد وہ وقت جب ہمارے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہی طلوع الفجر ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اس رات کو مخصوص کر دیا کہ 10:30 بجے شروع ہوگی اور 3:30 بجے ختم، تو ہم نے قرآن کی صحیح تفسیر اور صحیح مفہوم کو نہیں سمجھا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ مغرب سے ہی ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ اس رات کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، اس رات کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ حاضرین کرام، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری کی، کہتے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی قیام اللیل کرے گا، تہجد پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں پتے کی، کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا، تو توبہ ضروری ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں کچھ باتیں
میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے آج کا کہ زکوٰۃ اور اس کے مسائل، زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب کا ہمیں ماننے والا بنایا ہے، شریعت اسلام، یہ ایسی شریعت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قوانین مرتب کیے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھ لیں تو انسان کو مال، دولت، اسباب، جائیداد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت میں اکثر جگہوں پر ان چیزوں سے لوگوں کو بے رغبت کیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف اپنی پوری جان اور پوری زندگی مت کھپاؤ، کیونکہ یہ دائمی نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کا چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ انسان کو جینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، یعنی ہر اعتبار سے ایک انسان پیسوں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا سوئے، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ اسے ننگا رہنا پڑے، بلکہ اسلام کے اندر جو شریعت سازی ہوئی ہے اس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر انسان کو، یا خاص طور سے ہر مسلمان کو، زندگی جینے کے لیے جو واجب ضروریات ہیں وہ ہر انسان کو مہیا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب اور محتاج بھی بنایا ہے، کسی کو متوسط طبقے کا بنایا ہے، کسی کو اتنی دولت سے نواز دیا ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، کسی کو اتنا محتاج بنا دیا ہے کہ وہ کھانے کے لیے پریشان ہے اور پہننے کے لیے پریشان ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیوں ظلم کیا کہ مجھے نہیں نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیوں رحم فرمایا کہ اس کو نواز دیا۔ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اگر اللہ نے کسی کو نہیں نوازا ہے یہ بھی آزمائش ہے، دونوں ہی آزمائش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نوازتا ہے، جسے عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری اس نعمت کو پانے کے بعد کہیں متکبر تو نہیں بن جا رہا ہے، بندہ میری اس نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد یہ تو نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ میری محنت ہے، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چھین لیتا ہے اسے بھی آزما رہا ہے کہ یہ بندہ اس مایوسی میں اور اس آزمائش میں صبر کا دامن تھامتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الٹی پلٹی باتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ میری کیا غلطی تھی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فلاں ایسے تھے لیکن وہ ابھی اتنے ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے اور میں اتنا محنت کرتا ہوں، صبح کو کام پہ نکلتا ہوں، شام کو آتا ہوں، کچھ بھی کہیں فالتو خرچ نہیں کرتا، فضول خرچ نہیں کرتا، تب بھی میری حالت ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ اپنے دل میں تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت اور اتنا پیسہ ہو، آپ جا کر کے ان سے پوچھئے، وہ بھی تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ میں غریب ہوتا تو چین کی نیند سوتا۔ تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو جس کے لائق ہے ویسے بنایا ہے، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ تو کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، شریعت نے ایسا قانون بنایا ہے کہ جو غریب ہے اس غریب کو
اس امیر سے پیسہ لے کر کے، اس کی دولت میں سے کچھ حصہ لے کر کے اس غریب کی مدد کر دی جائے۔ لیکن ایک بات کہ انسان جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، نوازا ہے، اور جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے اس وقت کبھی کبھار کچھ لوگوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، اس میں سے میں 2.5% کیوں نکال دوں، کیوں دے دوں کسی کو، میں نے اس میں محنت کیا ہے، اپنی پونجی لگائی ہے، میں کیوں نکال دوں کسی کو۔ میرے بھائیوں، اگر ایسی بات آپ کے دل میں آ جائے تو آپ ایک بار اس کو تھوڑا پلٹ کے سوچئے گا کہ اگر میں اس آدمی کی جگہ پر ہوتا جو آج محتاج ہے تو کیا تب بھی میں یہی سوچتا کہ مالدار کا مال مجھے کیوں ملے گا؟ نہیں سوچتے آپ۔ تب پھر آپ کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی کمائی ہے تو دوسرے کو آپ کیوں دیں گے، اور یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے آپ سے 2.5% طلب کیا ہے اسی اللہ نے آپ کو 100% دیا بھی تو ہے۔ کس نے دیا ہے آپ کو؟ اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ تو جس نے 100 دیا اس میں سے 2.5 آپ سے مانگ لیا تو کیا ظلم کر دیا آپ پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 2.5 بھی اگر آپ دے دیں گے تو آپ کو اور بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، گرچہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم 1000 میں سے 2.5% نکال دیں گے، کتنا 25 روپے نکلے گا، تو 25 روپے کم ہو جائے گا، اب میرے پاس 975 روپے ہو جائیں گے۔ وہ 25 آپ کو کم دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسے برکت ڈال دے گا کہ ممکن ہے کہ وہ صرف 975 نہیں بلکہ 9075 ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو روزی عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بارہا ہوتا ہے۔ آپ پریشان حال کہیں جا رہے ہیں، بیچ میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو آپ سوچے بھی نہیں تھے، کسی نے آپ کو کچھ لا کر کے دے دیا، کہیں پہ آپ کو ایسا کام مل گیا، آپ بیکار پڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے پاس فون آتا ہے کہ آج ایک کام ملا ہے، کام کے لیے تیار ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں آج تو میں خالی پڑا ہوا ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، آ جاؤ کام ہے چلتے ہیں۔ اب جاتے ہیں، آپ کو پیسہ مل جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ کے پلان میں یہ تھا ہی نہیں کہ آج مجھے کام پہ جانا ہے۔ کس نے دیا آپ کو یہ کام؟ کس نے دیا آپ کو یہ روزی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین کرام، زکوٰۃ یہ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ یہ کوئی نفلی عبادت نہیں، یا کوئی ویسے ہی حکم نہیں کہ کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کر لو تب بھی ٹھیک۔ جیسے کسی مستحب عمل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لیجئے تو اچھا ہے، نہ کریے تب بھی کوئی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ان میں سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور فرض ہی نہیں بلکہ رکن ہے۔ فرض اور رکن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض اور رکن کا درجہ اگر آپ کریں، درجہ بندی کریں، تو رکن فرض سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جتنے اعمال ہیں، سورہ فاتحہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہم شروع کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، اس میں جتنے اعمال ہیں یہ 3 کیٹیگری کے ہیں۔ کچھ ہیں جو رکن کا درجہ رکھتا ہے، کچھ ہے جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، کچھ ہے جو سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ 3: رکن کا درجہ، فرض کا درجہ اور سنت کا درجہ۔ بہت غور سے سنیے، ابھی
انشاءاللہ درس کے بعد آپ لوگوں سے سوال جواب بھی ہوگا، اور جو جواب دیں گے اس کو انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ جی، تو میں نے کہا کہ نماز کے اندر جتنے اعمال ہیں وہ 3 کیٹیگری کے ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہیں۔ کیا فرق ہے؟ مطلب کیا رکن کیا، فرض کیا، سنت کیا؟ رکن ایسا عمل ہے کہ اگر وہ آپ سے چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ پھر سے دہراتا ہوں، اگر رکن چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ سے فرض چھوٹ جائے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سے فرض چھوٹ جائے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ تب بھی آپ کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو تینوں میں سب سے زیادہ درجہ کس کو ہے؟ رکن کو۔ رکن چھوٹنے پر پوری عبادت ہی ختم، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اسے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، فرض نماز خاص طور سے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی سے ایک نقطہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ جتنے ارکان ہیں ان ارکان کے چھوٹ جانے سے آپ کو پتہ چلا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ پریشانی ہے، کس کے ساتھ کیسی پریشانی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ خود جانتا ہے کہ مجھے بیٹھنے میں پریشانی ہے، رکوع کرنے میں پریشانی ہے، سجدے میں جانے میں پریشانی ہے، یا پھر کھڑے ہونے میں پریشانی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی رکوع اور سجدہ میں ہوتی ہے، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں۔ رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، لیکن آپ کو پریشانی ہے، کمر میں درد ہے، یا کوئی پریشانی ہے، پیٹھ میں درد ہے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، یا آپ کر تو سکتے ہیں کسی طریقے سے لیکن آپ کے پیٹھ میں کوئی فریکچر ہے، اگر 2-3 بار سجدہ کریں گے تو فریکچر بڑھ جائے گا، تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اشارے سے کر لیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو بیٹھنے میں پریشانی ہے، سجدہ کرنے میں پریشانی نہیں ہے، بیٹھنے میں پریشانی ہے، سجدہ کرنے میں پریشانی نہیں ہے، تو وہ سجدے کو بھی بیٹھنے کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے گزار دے، نماز نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ کرسی میں بیٹھ کر کے پوری نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، رکن چھوڑ رہے ہیں آپ۔ بہت غور سے سنیے ان باتوں کو۔ تو آپ کی پریشانی کیسی ہے وہ آپ خود سمجھیے، اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی رکن تو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ، میں ان بزرگوں کو خاص طور سے مخاطب کروں گا کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ میری پریشانی کس نوعیت کی ہے۔ کیا میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ آپ کرسی میں بیٹھے ہیں لیکن بعض لوگوں کو کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، سجدہ کرنے میں پریشانی نہیں ہے، پھر آپ سجدہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سجدہ بھی بیٹھ کر کے اشارے سے کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی ہے آپ کی۔ اور نماز اتنا اہم عبادت ہے، اور ہم اپنی سہولت کی وجہ سے ان ارکان کو چھوڑ کر کے اس کو برباد کر دیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا یہ بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے، بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رکن کا درجہ فرض سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے، میں یہ بتلا رہا تھا۔ اور زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کی طرف بھیجا تھا، داعی بنا کر کے، ملک یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور ملک یمن میں جو لوگ رہتے تھے وہاں کے لوگ اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصارہ، اکثر نصارہ تھے وہاں کے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ
شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تو کہا کہ دیکھو تم جہاں پر جا رہے ہو، جن لوگوں کی طرف میں تم کو بھیج رہا ہوں داعی بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی وہ توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، موحد نہیں ہیں. تو سب سے پہلا کام جو آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کو کہنا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ ٹھیک ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تب ان کو بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے. یعنی توحید سے پہلے کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے، توحید کے بعد ہی کوئی عمل ہے. سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا ہر چیز میں. اگر وہ مان لیں تب ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، یہ رکن ہے. اگر یہ بھی مان لیں کہ چلو ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، مان لیں، تب ان کو بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ زکوٰۃ کن سے لیا جائے گا؟ مالداروں سے لیا جائے گا اور فقراء میں اسی کو لوٹا دیا جائے گا. یعنی مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے فقیروں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہی زکوٰۃ کا فنڈا ہے، یہی زکوٰۃ کی روح ہے شریعت اسلام میں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی یہ 5 ارکان ہیں، اسی پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے. اگر اس میں سے کسی میں بھی خلل واقع ہو جائے، کسی کو بھی انسان ماننے سے انکار کر دے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. کہا کیا کیا چیز؟ سب سے پہلے ایک اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. پچھلی حدیث میں بھی یہی چیز ذکر کی گئی ہے. سب سے پہلے ایک اللہ کی گواہی، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی. اس کے بعد نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا تیسرے نمبر پہ. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج کرنا. اگر انسان کے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، جسمانی طاقت ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ یہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کے ارکان اور اس کے پلر میں سے ایک پلر ہے. لہٰذا ہمیں اس کو اسی حساب سے اپنی زندگی میں اپیل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اسی حساب سے اس کو نافذ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ. ابھی اس آیت کو سن رہے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے لیجئے، صدقہ وصول کر لیجئے، اور صدقہ وصول کر کے آپ مومنین کو پاک و صاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مومنین سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے. حاضرین کرام، ان آیات اور احادیث سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے. زکوٰۃ کوئی عام عبادت نہیں ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں ہے. ہاں ایک نفلی زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ جسے ہم کہتے ہیں، نفلی صدقہ. تو نفلی صدقہ آپ کے پاس کچھ بھی ہے، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کبھی مسجد میں، کبھی کسی کو بھی آپ دیتے ہیں، وہ نفلی ہے.
وہ آپ دیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نہ دیں تو نہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، ابھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ہلکے میں لیا تو آپ کا اسلام بھی ہلکا ہو جائے گا۔ جب آپ کا اسلام ہلکا ہو جائے گا تو آپ بھی ہلکے ہو جائیں گے، آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ زکوٰۃ اس قدر اہم ہے کہ زکوٰۃ اگر انسان ادا نہ کرے تو اس پر بہت بڑی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، یہاں پہ صرف سونے چاندی کا ذکر ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ صرف سونا چاندی، تمام مال، جو لوگ مال و دولت کو، سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بتلا دیجیے کہ جو ایسا کرتا ہے اسے عذاب لاحق ہوگا، اور کیسا عذاب؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ پھر اس عذاب کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی، آپ نے اکٹھا کر کے اپنے پاس اس کو رکھا ہوا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے گرم کرے گا، جہنم کے آگ میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد وہ جو مال والا ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا اس کو داغا جائے گا۔ داغنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوہے کو گرم کر کے داغ دیا جائے آپ کے جسم پر، اس لوہے کو، لوہا آگ میں بالکل لال ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جسم پر سٹا دیا جائے تو یہ گوشت جلنے لگتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے۔ جیسے عام طور پر جانوروں میں جو کچھ سرکاری جانور ہوتے ہیں اس پر ٹھپا اور مہر لگانے کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ لوہا گرم کر کے مہر بنا ہوتا ہے، اسی کو جانور کے پشت پر سٹا دیا جاتا ہے، وہ مہر بن جاتا ہے، کہیں مٹتا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ میونسپلٹی کا ہے، یہ سرکاری ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو داغے گا اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے پیشانی کو، ان کے بازو کو، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ یعنی ہم جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، میں کیوں دے دوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ٹھیک ہے، یہی ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، اب اس سے داغے گا اور کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر چکھو جو تم نے اکٹھا کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اتنی بڑی سزا اور اتنی بڑی وعید ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن وہی مال ایک سانپ کی شکل میں بدل جائے گا، سانپ، اور وہ سانپ بھی کیسا؟ بہت زیادہ زہریلا، گنجا سانپ۔ کہتے ہیں کہ سانپ کے سر پہ تو بال نہیں ہوتا، پھر حدیث میں اللہ نے گنجا کیوں کہا ہے؟ بھائی جس کے سر میں بال ہوں گے جب بال جھڑ جائے گا تو وہ گنجا ہوگا۔ سانپ کے سر میں کبھی بال دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سانپ کے سر میں بال نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ گنجے سانپ جیسا ہوگا۔ تو مشارحین نے کہا کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے
کہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کا سر جیسے سفید ہو گیا ہو، جیسے انسان کا بال جھڑ جانے کے بعد جیسے ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کا مال جس کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ہے وہ اسی طرح سانپ جیسا بن جائے گا، اور وہ سانپ آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ آپ کے گلے میں لٹکنے کے بعد آپ کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں جو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے، مال و دولت سے ان کو بھرپور عطا کر دیا ہے، اور وہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جو مال میں بچا کے رکھ رہا ہوں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہوں تو میرے پاس مال کا اضافہ ہو رہا ہے، ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ کیوں اس کے لیے برا ہے؟ آگے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو وہ بخالت کر رہے ہیں، جو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو ذرا بتائیے کہ دنیا میں جب ہم مال اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو تو لگتا ہے کہ میں نے بہت بچا لیا، لیکن قیامت کے دن وہ یہ بات نہیں کہے گا کہ میں نے اچھا کیا، وہ سوچے گا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کر دیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی خطرناکی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا صرف بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسانا بند کر دے گا، اور ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ہم جو خیانت کرتے ہیں، اللہ ابھی خیانت کے بارے میں آپ لوگ سن رہے تھے، خیانت جو اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا مال ہے، اس میں میں کیسے خائن ہو جاؤں گا، اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ 2.5% نکال دینا، ہم اس کو نہیں نکالتے ہیں تو ہم خائن ہیں، ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو ہماری ان خیانتوں کی وجہ سے اس کا انجام تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بند کر دے، کچھ اگنا بند ہو جائے۔ لیکن آگے فرمایا کہ اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو تم پر بارش نہ ہوتی، یعنی ہم بد کردار، بد اعمال، خائن ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرماتا ہے، بارش برساتا ہے، پودوں کو اگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے۔ اس لیے وہ جو جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، اونٹ اور تمام جانور، ان جانوروں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا خطرناک جرم ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک جو دلیلیں آپ سن رہے تھے، اس میں زکوٰۃ کتنا اہم عبادت ہے وہ آپ نے جانا، اور زکوٰۃ اگر نہ دیں تو اس پر کتنا بڑا سزا ہے اور کتنی خطرناک اس کی وعید ہے وہ آپ نے جانا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جب زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور ایک اہم عبادت ہے، بلکہ ایک رکن ہے، جس طریقے سے نماز ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، تو ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز کے احکام و مسائل کو جانتے ہیں تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اچھا بتائیے، جیسے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ چلو نماز ہی تو ہے، چلتے ہیں 2-4 رکعت پڑھ لیں گے ہو جائے گا، ظہر میں آئے 3 رکعت پڑھ لیں گے، چلو 7 رکعت پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں ہوگی نا؟ کیوں نہیں ہوگی؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ ٹھیک ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے۔ زکوٰۃ میں اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی نکال دیتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے اللہ نے دیا ہے 10,000 اس بار نکال دیتا ہوں، تو یہ مثال بالکل ویسے ہی ہوگی کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور کہیں کہ چلو 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، چلتے ہیں، نماز ہی تو ہے، کیا ہے؟ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ آپ اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ زکوٰۃ کو اسی طریقے پر نہ ادا کریں جیسا کہ شریعت نے سکھایا ہے۔ جیسے کہ آپ نماز کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، عصر ہے، مغرب ہے، وقت بھی جانتے ہیں، مقدار بھی جانتے ہیں، کیسے کرنا ہے، تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے۔ زکوٰۃ ایسے ہی کچھ نکال کے دے دیے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتا۔ اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن صحیح طور سے زکوٰۃ بہت کم ہی لوگ ادا کرتے ہیں، پورا حساب کتاب کر کے بہت کم ہی لوگ ادا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر اندازہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لوگ کہ تقریباً اتنا ہوگا، چلو نکال دیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ کے ارکان کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ حاضرین کرام، اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے، کتنا واجب ہوتا ہے، کتنے میں واجب ہوتا ہے، کس کس مال میں واجب ہوتا ہے، کیسے ادا کرنا ہے اور کس میں ادا نہیں کرنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر، آپ پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے۔ مالداروں پر صرف زکوٰۃ واجب کیا ہے، غریبوں پر زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے سوائے زکوٰۃ الفطر کے۔ زکوٰۃ الفطر سب پر واجب ہے لیکن وہ مخصوص ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن عام طور پر دوسرے اموال میں اللہ تعالیٰ نے سب پر اور سب مال پر زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے۔ لہٰذا وہ کون کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 4 طرح کے مال ہیں، یاد رکھیے 4 طرح کے مال ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہے، باقی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سونا اور چاندی۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، اسی کو نقدی بھی کہتے ہیں۔ نقد جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور آج بھی جو کرنسی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی کا 1 ریال ہمارے یہاں کا 24 روپیہ، ہمارے یہاں کا 1 روپیہ پاکستان کا اور کچھ، الگ الگ ملکوں کی جو کرنسی ہوتی ہے، اس کرنسی کا بھی دار و مدار، آپ لوگ عصری علوم کو زیادہ پڑھنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کرنسی کا دار و مدار بھی سونے پر ہے۔ سونا، کس ملک کے پاس کتنا سونا ہے، اس کی پورے ملک کی آمدنی کتنی ہے، اسی حساب سے اس ملک کے پیسے کی کیا قیمت ہوگی، وہ انٹرنیشنل طور پر اس کا وہ طے ہو پاتا ہے۔ تو سونا، چاندی اور روپے پیسہ، ان تینوں کو ایک کیٹیگری میں ہم رکھیں گے۔ سونا، چاندی اور روپے پیسہ ایک کیٹیگری میں، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، جانور، لیکن جانوروں میں سب جانور نہیں، اونٹ، گائے، بکری، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے سامان تجارت، یعنی ہم جو بزنس کرتے ہیں، چاہے وہ جس چیز کا بھی بزنس ہو، ایک آدمی کپڑے کی دکان کھولا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، ایک آدمی جانور خرید فروخت کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، ایک آدمی اناج کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، ایک آدمی پھل خریدتا بیچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو بھی چیز ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے سونا چاندی، روپے پیسہ ایک کیٹیگری، دوسرا جانور
تیسرا سامان تجارت، ابھی ایک باقی ہے اور وہ ہے غلہ اور اناج۔ جو ہم کھیتی کرتے ہیں، کھیت سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اس اناج اور اس غلے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کتنے میں واجب ہے اس کو ایک ایک کر کے ہم لیں گے۔ سب سے پہلے سونا چاندی اور روپے پیسے کو سامنے رکھتے ہیں۔ سونا چاندی اور روپے پیسے کو، سونا اور چاندی کا الگ الگ ہے، لہذا سب سے پہلے ہم سونا کو رکھتے ہیں۔ سونے کی مقدار یہ ہے کہ سونا اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو، دینار ایک سکہ ہے، جیسے ہمارے یہاں 1 روپے 2 روپے کا سکے ہوتے ہیں، ایسے ہی دینار ایک سکہ ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہے تو 20 دینار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب 20 دینار تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، نہ ہم نے دینار دیکھا ہے نہ وہ سکہ دیکھا ہے، اس کی وزن کے ہم تو آج کل گرام جانتے ہیں۔ تو گرام میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ 20 دینار 85 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ 20 دینار 85 گرام کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، خالص سونا، ملاوٹی نہیں، ابھی وہ بھی بتاؤں گا کہ جو سونا ہم زیور کے طور پر لے کے آتے ہیں، ابھی جو میں بتلا رہا ہوں یہ صرف سونے کی بات بتلا رہا ہوں، زیور کی نہیں، زیور کا الگ چیپٹر ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ سونا اگر کسی کے پاس 85 گرام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور خالص سونا، خالص سونے کا مطلب 24 کیرٹ کا سونا ہو تب، 24 کیرٹ کا سونا اگر کسی کے پاس 85 گرام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا واجب ہے؟ 2.5%، 2.5% کہیں یا 40واں حصہ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ پرسنٹیج نکالنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، حصہ نکالنا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ پرسنٹیج میں کئی عمل ہے، وہ میتھ کا تھوڑا زیادہ اس میں ٹرمز یوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہو تو آسان ہے۔ آپ کو 85 گرام کے پاس آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، آپ کا 2.5% نکل آئے گا۔ تو پہلے یہ چیز پتہ چل گیا کہ سونا اگر کسی کے پاس ہے اور وہ کتنا ہے، بولیے 85 گرام، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ابھی زیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر سے دوہرا دوں، خالص سونے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ یہ سونا آپ کے پاس 1 سال تک موجود رہے، یعنی آج رمضان کی 20ویں تاریخ ہے، 21ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے ابھی، تو آج سے لے کر کے آئندہ سال رمضان کی 20ویں تاریخ تک یہ 85 گرام میرے پاس 85 گرام ہی رہے، تب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اور کتنا واجب ہوگا؟ 2.5% یا 40واں حصہ۔ لیکن میرے پاس ابھی تو 85 گرام ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد خرچ ہو گئے، گھر کی کوئی ضرورت پڑ گئی، خرچ ہو گئے، اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ اتنے دن تک باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دولت مند ہیں، تب دیجئے، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکالیے۔ یہ ہو گیا سونے کا۔ اب آتے ہیں چاندی پر۔ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا چاندی ہو، تھوڑا بہت کسی کے پاس کچھ ہے تب بھی، یا اس کی کوئی مقدار ہے؟ مقدار ہے۔ مقدار کتنا؟ مقدار ہے 200 درہم۔ پھر کہیں گے مولانا یہ درہم کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تو کبھی دیکھے نہیں ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ جیسے دینار ایک سکہ ہے ویسے یہ درہم بھی ایک سکہ ہے اشرفی، اور 200 درہم کو اگر ہم موجودہ زمانے کے حساب سے گرام میں نکالیں گے تو وہ بنتا ہے 595 گرام، 595 گرام۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور وہ 1 سال تک اس کے پاس موجود ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر 2.5% واجب ہو جاتا ہے کہ اس میں سے وہ 2.5% نکال دے۔ کتنا گرام؟ 500، بولے بھول جائیں گے، یہ سب بہت مشکل ہے، ہم لوگوں کو بھی یاد کرنے کے لیے سالوں سال لگے ہیں۔ ہاں 595 گرام،
جی, اور کتنا نکالنا ہے؟ 2.5% یا 40واں حصہ, ایک ہی بات ہے. 2.5% کہیں 40واں حصہ کہیں ایک ہی بات ہے. اب آتے ہیں روپے پیسے پر. میں نے پہلے کہا تھا کہ چاندی, سونا اور روپے پیسے کو ایک کیٹیگری میں رکھیں گے, کیونکہ روپے پیسے کا بھی قیاس سونے چاندی پر ہی ہوتا ہے. آج بھی روپے کا حساب سونے پر ہی ہوتا ہے. تو روپے کے لیے الگ سے کوئی نصاب نہیں ہے. روپے کے نصاب وہی سونا اور چاندی کا نصاب ہے. جب میں نصاب بار بار کہوں تو یہ عربی کا لفظ ہے. نصاب کا مطلب ہے وہ کوانٹٹی, اتنی کوانٹٹی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جب بھی نصاب کہوں, نصاب کا مطلب ہے کہ وہ کوانٹٹی, وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. ہم نے سونے کا دیکھا 85 گرام اور چاندی کا 595 گرام. ہم نے کہا کہ اب پیسوں کو جب لے کے آتے ہیں تو پیسوں کو ہم سونے چاندی پر ہی قیاس کریں گے. یعنی یا تو سونے کا حساب لگا لیں گے یا چاندی کا حساب لگا لیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کے حساب کے ذریعے سے ہم اس کا زکوٰۃ نکالیں گے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مولانا سونے کو رکھیں یا چاندی کو رکھیں. تو اکثر علماء نے اس طرح کی چیزوں میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کا, محتاجوں کا فائدہ پہنچانا, ان کا بھلا کرنا. لہٰذا جتنا جلدی کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکال سکے, اسی کو آپ اپنا معیار مان لیجئے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا, آج کل کسی کے پاس موبائل ہو تو تھوڑا مجھے ریٹ بتائیں گے کہ آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟ کوئی بتائیے, کریکٹ بتائیے. 1 گرام سونے کا ریٹ کیا ہے آج کل؟ جی ہاں 24 خالص سونا کتنا؟ 16,230 پر 238. اچھا, یعنی 1 گرام کا 16,238 روپے ہے. اب اس کو 85 گرام ہے نا, 85 سے ملٹیپلائی کیجئے, کتنا آ رہا ہے؟ 16,238 روپے کو سب لوگ کیجئے, آپ لوگ بھی شریک ہوئیے, آگے آ جائیے. اس طرح کی باتیں بہت دور بیٹھ کر کے نہیں سمجھ میں آئیں گے, جلدی آگے آ جائیے میرے بھائیوں. جی 13,80,000. کیا کہہ رہے ہیں؟ سب بات آ رہی ہے. میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دیجئے, وہ بھی جو اشکال آپ کے ذہن میں ہے. ایک بات اور میں بتلا دوں کہ یہ زکوٰۃ پر ایک تربیتی کیمپ ٹائپ کا ہے. تو میری پوری بات جب ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں, بہت سارے سوال اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کتنا آیا؟ 13,80,230 روپے. یعنی اگر ہم سونے کو, پیسے کو سونے پر قیاس کرتے ہیں اور کسی کے پاس 13 لاکھ آج کے ریٹ کے حساب سے, آج کے اور ابھی کے ریٹ کے حساب سے 13,80,230 روپیہ ہے, 1 سال سے موجود ہے. اتنا پیسہ 1 سال سے اس کے پاس موجود ہے, اس سے کم نہیں ہوا ہے, تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کتنا؟ 2.5%. اب 2.5% اس میں کا کتنا ہوگا؟ 34,505 روپیہ. 34,505 روپیہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگر ہم چاندی کو مانتے ہیں تو پھر آپ لوگ بتائیے کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ بتائیے 1 گرام چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ منہ سے بولیے, ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا, زور سے کہیے. 1 گرام کا 280 روپیہ. خالص چاندی 282. اب اس کو 595 سے ملٹیپلائی کیجئے. 1,60,000 پر 7,790. 1,67,790 روپیہ. 1,67,790 روپیہ. چاندی کو اگر ہم مانتے ہیں
تو کتنا ہے 1,67,790 روپیہ. سونا کو اگر مانتے ہیں تو 13,80,230 روپیہ. کتنا فرق ہے دیکھ رہے ہیں. اور علماء کا فتویٰ ہے کہ جس پر جلدی زکوٰۃ واجب ہو جائے اسی کو اپنا معیار مان لیجئے تاکہ ہر آدمی تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ نکالے اور غریبوں کا محتاجوں کا بھلا ہو جائے. تو چاندی کو اگر مانیں گے تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی اگر 1,67,790 روپیہ ایک سال سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور تھوڑا سا کام اور کر دیجئے کہ اس کا 2.5% کتنا بنے گا 4,100 2 پر 4 124 184 تو تقریباً 4,194 روپیہ. تو اب بتائیے کہ میرے خیال سے اکثر لوگوں کے پاس سب کے پاس تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. اگر ہر آدمی اتنا نکالنا شروع کر دے اور غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دے تو کیا سماج میں جو غریبوں کی حالت ہمیں دکھتی ہے ایسی حالت رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو 4 میں سے ایک چیز کا ہم نے دیکھ لیا، سونے کا، چاندی کا اور روپے پیسے کا. غور سے سنیے، سونے کا 85 گرام سونا، چاندی کا 595 گرام اور پیسے کا دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے، لیکن چاندی کو علماء نے راجح قرار دیا ہے. اب ہم آتے ہیں مال تجارت پر کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں اس تجارت کے مال میں کیسے زکوٰۃ نکالیں گے اور کتنے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. تو تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے جو سونا چاندی کا نصاب ہے. یعنی میرے پاس ایک دکان ہے، اب تجارت چاہے جس چیز کا بھی ہو، میں دکان کر رہا ہوں کپڑے کی، یا میں بلڈر ہوں بلڈنگ بنا کے بیچتا ہوں، میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں زمین خرید و فروخت کرتا ہوں، یا میں بلڈنگ بنا کر کے کرائے پر دے دیتا ہوں، میں نے کار بہت سارا خرید رکھا ہے اس کو رینٹ پر لگاتا ہوں. یہ تمام چیزیں تجارت میں سے ہیں. تو تجارت میں یہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے، جو پوری مالیت ہے، پورا ٹرن اوور ہے جو آپ کا، پونجی کے ساتھ ساتھ فائدہ دونوں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف فائدے پر نہیں، جو اصل پونجی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تو وہ اگر سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تب ہم پر زکوٰۃ واجب ہے. اب ایک آدمی دکان کھول رکھا ہے، کپڑے کی دکان ہے، کتنا کپڑا آ رہا ہے جا رہا ہے، کیسے وہ نکالے گا؟ مشکل کام ہے. تو اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ غور سے سنیے ادھر، ایک طریقہ بتلایا ہے کہ وہ ایک وقت متعین کر لے. مثال کے طور پر ابھی مسلمانوں میں یہ ایک رائج ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ کا وقت اسی وقت ہو جاتا ہے جس دن، جو میں نے ابھی بتلایا کہ اگر چاندی آپ کے پاس 1,67,790 روپئے کا چاندی آپ کے پاس ہے، اتنے پیسہ آپ کے پاس ہے، کس مہینے میں تھا؟ اس سے پہلے ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپئے تھے. مان لیجئے محرم کے مہینے میں میرے پاس 1.5 لاکھ روپئے تھے. یہ نصاب سے نیچے ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن محرم کے 2 مہینے کے بعد سفر میں یا ربیع الاول کے مہینے میں جا کر کے میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، 1,67,000 سے اوپر ہو گیا، تو اب میرا نصاب مکمل ہو گیا. اب ایک چیز باقی ہے کہ اس وقت سے لے کر کے 1 سال گزر جانا چاہیے. تو ربیع الاول کے مہینے میں اگر ہمارا نصاب مکمل ہوا تو دوبارہ سفر کا مہینہ جب آئے گا تو 1 سال مکمل ہو جائے گا. سفر کے مہینے میں جب 1 سال مکمل ہوا تو ربیع الاول جب دوبارہ آئے گا تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب مجھے دوبارہ رمضان آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ربیع الاول ہی میں زکوٰۃ نکال دینا ہے. جس طریقے سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اسی ٹائم ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی ہے. چنانچہ علماء نے کہا کہ آپ کی دکان ہے یا کوئی بھی سامان تجارت ہے، عقار کہتے ہیں ایسی تجارت جو جیسے بلڈنگ ہے، زمین ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی. زمین کو کوئی جھولے میں بھر کے نہیں لے کے جا سکتا، بلڈنگ کو کوئی بیگ میں ڈال کے نہیں لے کے جا سکتا.
جو کہیں ثابت ہو، کسی ہلا نہ سکے کوئی، اس کو عقار کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایک وقت متعین کرے اور وہ اندازہ لگائے ایک ایک سامان کا کہ میری دکان میں کتنے پیسے کا سامان ہے۔ اگر وہ سامان 1,67,000 سے اوپر ہے، مان لیجئے رمضان میں اس نے ایک وقت متعین کیا کہ رمضان میں میری دکان میں 5 لاکھ روپے کا سامان ہے، پھر دوسرے رمضان میں وہ اندازہ لگائے گا، حساب لگائے گا، اور کتنا اس کو فائدہ حاصل ہوا، کتنا بچا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں، اس کو پورا جوڑ کر کے اگر 5 لاکھ سے اوپر یا 1,67,000 سے اوپر ابھی بھی ہے تو وہ اس میں سے 2.5% نکال دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو یہ ہو گیا سامان تجارت کا۔ اب بچا جانوروں کا۔ جانوروں میں کیسے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے؟ میں نے بتایا کہ جانور 3 طرح کے جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ کیا کیا؟ اونٹ، گائے، بکری۔ لیکن اللہ کا رحم و کرم دیکھیے کہ ان میں سے بھی سب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ صائمہ، یعنی وہ جانور جس کو آپ کو خرچ کر کے چارہ نہ کھلانا پڑتا ہو، ان جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ جانور پال رہے ہیں لیکن وہ قدرتی چارہ نہیں کھا پاتا، آپ کو ہر چیز پیسہ لگا کے کرنا پڑتا ہے، آپ بازار سے چارہ خرید کے لاتے ہیں، گھاس پتیاں خرید کے لے کے آتے ہیں، پانی خرید کے لاتے ہیں، تب اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ چرنا جسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدانوں میں جاتی ہے، چرتی ہے، ویسے اس کا پروان ہوتا ہے، بڑی ہو جاتی ہے وہ جانور، چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں ہی، تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی پوری تفصیل میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں، صرف خلاصہ چھوٹا ایک جو سب سے کم ہے وہ بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ، تو آپ کو 1 بکری زکوٰۃ میں دینا ہے۔ پھر وہ بھی 5 اونٹ ہیں اور 1 سال سے ہے، 1 سال والی قید ہمیشہ یاد رکھے گا۔ صرف ایک چیز ہے جس میں 1 سال کی بات نہیں ہے، وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ آپ کے پاس 5 اونٹ ہے، 1 سال سے ہے، آپ کو 1 بکری دے دینا ہے زکوٰۃ میں۔ گائے اگر ہے، 30 گائے ہے، 1 سال سے ہے، تو آپ کو 1 گائے دینا ہے۔ اور بکری اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 سال سے ہے، تو آپ کو 1 بکری دینی ہے۔ ابھی اس میں اور تفصیل ہے کہ کیا ہمیشہ 5 گائے ہے، اگر 30 گائے ہے، 30 کی جگہ 60 ہو جائے، 90 ہو جائے، تو اس کا الگ الگ ہے، لیکن وہ تفصیل میں بہت زیادہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں میں سے جانور پالنے والے بہت کم ہی لوگ ہیں، وہ بھی اتنی مقدار میں۔ لوگ پالتے بھی ہیں تو 1-2، یا تو دودھ پینے کے لیے، یا لوگ مرغیاں پالتے ہیں انڈا کھانے کے لیے۔ تو اس کو میں اسی پر بس کرتا ہوں، پھر بھی اگر کسی کو جاننے کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ اب ایک چیز اور رہ گئی، وہ کیا؟ غلہ، جی، اناج جو کھیت سے پیدا ہوتا ہے، جو کھیت سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ راگی پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے، مکئی پیدا ہوتا ہے، دھان ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے۔ تو جو بھی غلہ پیدا ہو رہا ہے ان غلوں میں زکوٰۃ ہے۔ کتنے میں؟ اس کے مقدار ہے۔ اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آتا ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر کہیں گے یہ وسق کیا چیز ہے؟ وسق کہتے ہیں کہ 1 وسق میں 60 صاع ہوتا ہے۔ مولانا یہ بھی نہیں پتا ہے صاع کیا ہوتا ہے؟ اور 1 صاع میں تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ 1 صاع میں تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا میں بتلا دوں، یہ جو صاع ہے، کبھی سنتے ہوں گے کہ کوئی عالم کہتے ہوں گے 2.5 کلو، کوئی عالم کہتا ہوگا 3 کلو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 2.5 کلو سے تھوڑا کم، کوئی کہتے ہیں نہیں 2.25 کلو۔ تو کبھی کبھار آپ کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ مولوی لوگ بھی کبھی کچھ بولتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ صاع اصل میں ایک برتن ہے۔ ہم جب کسی چیز کو وزن کرتے ہیں تو ایک باٹ ہوتا ہے، بٹکھرا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ایک طرف وہ رکھتے ہیں لوہے کا 1 کلو، 2 کلو، آدھا کلو، 5 کلو، دوسری طرف جو ہمیں وزن کرنا ہے اس کو رکھتے ہیں۔ جب وہ برابر ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ 2 کلو ہے، یہ 3 کلو ہے۔ لیکن یہ جو صاع ہے، یہ صاع کوئی وزن کرنے کے لیے نہیں، ایک برتن ہے
جیسے آپ کے پاس کوئی مگ ہو، کوئی بالٹی ہو، ایسے ایک برتن ہے۔ اب بتائیے، دھان جانتے ہیں آپ لوگ؟ دھان، چاول چھلکا والا، اگر ایک صاع میں ہم چاول رکھیں گے اور اتنی ہی بڑے ایک برتن ایک صاع میں ہم دھان رکھیں گے، کیا دونوں کو وزن برابر آئے گا؟ دھان ہلکا ہوتا ہے، چاول بھاری ہوتا ہے۔ راگی رکھیں گے تو کچھ اور وزن آئے گا۔ اچھا، چاول میں بھی ہر چاول کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کوئی زیادہ بھاری ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، کوالٹی کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے جب علماء اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک صاع میں کتنا ہوگا، تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر علماء نے 2.5 کلو کہا کہ ہاں ایک صاع میں 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ اس کو کبھی تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، تو احتیاط کے طور پر اس کو 3 کلو پہ ڈن کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جائے گا، کوئی بھی اناج رکھ دیجیے۔ تو اگر ہم 2.5 کلو ہی مانتے ہیں اور کہا کہ ایک وسق میں 60 صاع ہوتا ہے، ایک صاع میں 2.5 کلو ہوتا ہے، کتنا ہو جائے گا؟ حساب کے پکے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آج میتھ میں پاس ہیں نا آپ لوگ 10ویں پہ؟ ٹھیک ہے، 2.5 کلو ایک صاع میں ہے تو 60 صاع میں کتنا ہوگا؟ 150 کلو۔ ماشاء اللہ، 150 کلو ایک وسق میں، اور 150 کو 5 سے ملٹیپلائی کیجئے، 750 یعنی 7.5 کوئنٹل۔ تو اگر آپ نے جو اناج بویا ہے اپنے کھیت میں، اگر وہ پیدا ہوتا ہے کتنا؟ 7.5 کوئنٹل، تب آپ پر زکوٰۃ ہے، تب آپ پر زکوٰۃ ہے۔ ابھی تک میں سونا چاندی اور پیسہ، سامان تجارت اور جانوروں کا جو 3 چیزیں میں نے ذکر کیا، تینوں میں ایک شرط بتلایا کہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے، لیکن غلے میں وہ شرط نہیں ہے، غلے میں وہ شرط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، غلے کا زکوٰۃ جس دن تم کاٹو اسی دن ادا کر دو، اس میں 1 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ 1 سال میں پھر کھا پی کے ختم کر دیں گے ہم اس کو، تو رہے گا ہی نہیں۔ غلے میں 1 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے، جس دن کاٹیں گے اسی دن نکال دینا ہے۔ ابھی ایک چیز باقی رہ گئی، کتنا؟ 2 کنڈیشن ہے اس میں۔ کتنے میں؟ 2 کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کی کھیتی میں جو سینچائی کرنی پڑتی ہے، پانی چلانا پڑتا ہے، وہ اگر آپ کو بورنگ سے یا سمرسیبل کے ذریعے سے نہیں کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیا، آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑا، فصل اپنے آپ اگ گیا، تب آپ کو دینا ہے 10%، 100 کلو میں 10 کلو، جب آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑا۔ لیکن اگر آپ کھیت کی سینچائی کر رہے ہیں، کیسے؟ پیسہ لگا کر کے، بور سے اور بہت ساری پریشانی مشقت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے کہ تم نے خرچ کیا تو تم سے میں ہم بہت زیادہ نہیں لیں گے، تھوڑا کم لیں گے، تب دینا ہے ہم کو 5%، یعنی 100 کلو میں 5 کلو۔ تو یہ چاروں چیزوں کا نصاب اور کتنا نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، وہ جس قدر مجھ سے ہو سکا کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب کچھ سوال جو خود میرے ذہن میں تھا اور میں سوچتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو، تو ان سوالوں کا بھی جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ قرض میں کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ میں تجارت تو کر رہا ہوں لیکن قرض لیا ہوا ہوں کسی سے، میرے پاس بڑی دکان تو ہے لیکن میرا اپنا پیسہ نہیں ہے پورا، کچھ اپنا ہے کچھ دوسروں سے قرض لے کے رکھا ہے، تب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو قرض کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، 2 کنڈیشن ہے اس میں، یا تو آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، اور دونوں صورتوں میں تھوڑا زکوٰۃ کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، غور سے سنیے گا، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ آپ ہی کا مال ہے نا، واپس آپ ہی کو ملنا ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ قرض دینے سے یہ نہیں کہیں گے، مثال کے طور پر ہم نے ابھی نکالا تھا کتنا کہ 1,67,790 روپیہ اگر ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن میرے پاس 1,67,000 پورا نہیں ہے میرا، لیکن ابھی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 67,000 میں نے کسی کو ادھار دے دیا ہے، قرض دے دیا ہے، تو کیا میرے پاس نصاب نہیں ہے؟
جو دوسرے کو میں نے دے رکھا ہے وہ میرا ہی تو ہے، آخر میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ 2 سال تک واپس نہیں کر رہا ہے، 3 سال تک واپس نہیں کر رہا ہے، تو ہر سال تب بھی ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن اس میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے وہ قلاش ہو گیا ہے، خود اب اس سے امید نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ واپس مل پائے گا کہ نہیں، کیونکہ کچھ نہیں بچا ہے اس کے پاس، ختم ہو گیا سب کچھ، یا ہے لیکن بہت بیکار، اور ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں چھچڑا، قرض لینے کے بعد واپس نہ کرنے والے، کل آنا، پرسوں آنا، اگلے مہینے دے دیں گے، وہ سالوں سے ایسے ہی وہ کر رہا ہے، آپ کو دوڑا رہا ہے، اور آپ کو اب نا امید ہو گئی کہ اب مجھے نہیں ملنے والا ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو قرض آپ نے دیا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جس کو آپ نے دیا ہے اس سے آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ پیسہ مل جائے گا، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے قرض کسی کو دیا ہے۔ اس کا الٹا، اگر آپ نے قرض لیا ہے تب، کہ اگر آپ نے جو قرض لیا ہے کسی سے اور وہ پیسہ آپ کے پاس 1 سال تک موجود ہے، خرچ نہیں ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اتنا ہی موجود ہے، تو آپ کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک ہی مال لینے والا بھی دے رہا ہے، دینے والا بھی، تو ڈبل زکوٰۃ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ وہ گرچہ آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس 1 سال ہے تو آپ کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 سال تک موجود نہیں رہتا ہے، بیچ ہی میں وہ ختم ہونے لگتا ہے، تب پھر آپ کو اس میں زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ یہ قرض کا معاملہ ہو گیا۔ ایک سوال اور ہے کہ ابھی ہم نے اناج کے بارے میں بتلایا کہ زمین سے جو پیدا ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے، یہ اناج، غلہ وغیرہ، لیکن زمین سے آم ہوتا ہے، ٹماٹر ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، ساگ ہوتے ہیں، یہ سب بھی تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ساگ سبزیوں میں، پھلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو اگا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کو خرید کر بیچ رہے ہیں تب آپ کے لیے وہ ساگ سبزی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ سامان تجارت ہے۔ سمجھے اس فرق کو بہت غور سے۔ ساگ سبزی جو کسان اگا رہا ہے اس کے لیے وہ ساگ سبزی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ہو جائے۔ لیکن آپ اگر اس کو خرید کر بیچ رہے ہیں، آپ کے لیے وہ ساگ سبزی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ سامان تجارت ہے، وہ ایسٹس ہے، پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کیسے؟ سامان تجارت کا میں نے بتلا دیا ہے کہ سامان تجارت کو ہم سونے چاندی پر قیاس کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ تجارت کر رہا، بہت بڑا تاجر ہے، اس کے پاس سامان تو ہے بہت لیکن کیش نہیں ہے، کیسے ادا کرے گا؟ یعنی ایک آدمی ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہے، اور عام طور پر ریئل اسٹیٹ والے کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کیش بہت کم ہوتا ہے، ادھر رہا ادھر پتہ نہیں پھر مقروض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، بلڈنگ ہے، سب کچھ ہے، کیش نہیں ہے، تب کیسے ادا کرے گا؟ تو کہا کہ اس وقت اگر ایسا ہے کہ وہ بیچ سکے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے کیش حاصل کر لے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ابھی بیچنے پر مجھے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کچھ وقت رک جاتا ہوں، تو وہ رک سکتا ہے، اور جب بھی اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پورا جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اگر 1-2 سال کی بھی تاخیر ہو تو 2 سال 2 دفعہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ یعنی اس سال میں کیش نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے پایا، لیکن آئندہ سال میرے پاس کیش ہو گیا تو میں ڈبل زکوٰۃ دوں گا، اس سال کا بھی اور اگلے سال والا بھی۔ تو اس کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسے جوڑ کے رکھیں گے تب کہ اس سال میرے پاس کتنا ایسٹس تھا اور اگلے سال کتنا ہے، دونوں کا جوڑ کے کتنا ہوگا، اس کا 40واں حصہ کتنا ہوگا، تب جا کر کے آپ نکال پائیں گے۔ تو ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، مال ہے، نصاب سے زیادہ ہے، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، انتقال کر گیا۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، انتقال کر گیا۔ اب اس نے جو مال و دولت چھوڑا، اس کے جو وارثین ہوں گے، ان کے لڑکے لڑکیاں، ان لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے
والد کے مال میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے، میراث میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے بھی مال میں کچھ حقوق ہیں، پہلے اس کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد۔ یعنی کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ 20 لاکھ روپے کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، 2 بھائی ہیں، تو دونوں 10-10 لاکھ روپے ابھی نہیں بانٹیں گے، اس سے پہلے بھی کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلے والد کے کفن وغیرہ کا انتظام اسی پیسے سے کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر والد پر کچھ قرض ہے تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ والد صاحب 5 لاکھ روپے قرض لیے ہوئے تھے، اب 20 نہیں بچے گا، 20 میں سے 5 پہلے قرض ادا کر دیجئے، 15 بچا۔ پھر پتہ چلا کہ 20 لاکھ میں جو 2.5% زکوٰۃ کا ہے، والد صاحب نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، 1 سال نہیں کئی سال سے ادا نہیں کیا تھا، 3-4 سال سے ادا نہیں کیا تھا، ان سب کا ہم اس پیسے میں سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس کو وراثت میں لوگ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ کچھ سوالات جو میرے ذہن میں تھے، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اس امید کے ساتھ کہ میں زکوٰۃ کے مسئلے کو کچھ حد تک آپ کے لیے واضح کر پایا ہوں گا۔ ایک مسئلہ صرف رہ گیا ہے، ویسے آپ لوگ تھک چکے ہیں لیکن بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے سونے چاندی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ابھی صرف سونے چاندی کی بات کر رہا ہوں، زیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ زیور میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سن لیجئے۔ زیور میں زکوٰۃ ہے نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں کے پاس دلیل ہے۔ جو کہتے ہیں اس کے پاس بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں نہیں ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے، زیور میں زکوٰۃ ہے یا نہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ساگ سبزیوں میں، پھلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے کسان کے لیے، ایسے ہی وہ تمام چیزیں جو استعمال کے لیے ہے اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بزنس کر رہا ہوں فرنیچر کا، پلنگ ہے، صوفہ ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، بہت مہنگی مہنگی چیزیں میں بیچتا ہوں، ایک ایک سیٹ 40-40 50-50 لاکھ روپے کا ہے، بہت بڑا میرے پاس جو ہے دکان ہے، تو میرے اوپر ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن وہی سامان جب میں خرید کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہوں استعمال کرنے کے لیے، 20 لاکھ کا میں فرنیچر لے آیا اپنے گھر کو سجانے کے لیے، اب وہ سامان میرے استعمال کے لیے ہے تو اس 20 لاکھ کے سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہی 20 لاکھ کا سامان جب میری دکان میں پڑی ہوئی تھی تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب تھا۔ اس فرق کو سمجھیے، استعمال کی چیزوں میں چاہے اس کی قیمت کتنی ہی ہو جائے زکوٰۃ بولیے نہیں ہے، لیکن تجارت کے لیے اگر ہے اور نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب آتے ہیں زیور میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیور تو استعمال کی چیز ہے نا، زیور جو عورتیں بناتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے اس مسئلے کو سنیں، زیور جو عورتیں بناتی ہیں وہ کس لیے؟ استعمال کے لیے یا بیچنے کے لیے؟ استعمال کے لیے، لہذا استعمال کی چیز اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں پونجی کے طور پر زیور بناتی ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہو گیا، خرچ ہو جائے گا تو کچھ بنوا لیتی ہوں، ریٹ بڑھے گا تو اس کو بیچ دوں گی۔ وہ استعمال کے لیے بناتی ہی نہیں ہے، وہ زیور ہے ہی نہیں، وہ اس کے لیے سامان تجارت ہے، گرچہ وہ دکان نہیں لگائی ہے لیکن اپنے گھر میں ہی وہ تجارت کر رہی ہے، تو اس کا حساب الگ ہوگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کی چیز ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے، تو کچھ حدیثیں آتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تو کہا کہ کیا تم اس کے زکوٰۃ نکالتی ہو یا نہیں؟ تو کہا نہیں، تو کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے؟ ایسی اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ زیور میں زکوٰۃ ہے وہ اسی طرح کی احادیث کو دلیل بناتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عام استعمال کی چیز ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ ہے تو کہا کہ چلو گرچہ استعمال کی ہے لیکن سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کا سونا چاندی میں زکوٰۃ تو ہے،
تو پھر زیور سونا چاندی ہے یا نہیں؟ سونا چاندی ہے، تو پھر زکوٰۃ ہے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، وہ پورا آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن تھوڑا سا جو ہے اس کا پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ہمیشہ سے زکوٰۃ کے معاملے میں فقیروں کا، غریبوں کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے جب سونے اور چاندی کی بات آئی تو چاندی کو معیار مانا، کیونکہ چاندی کو جب مانتے ہیں تو جلدی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، سب لوگ تھوڑا تھوڑا نکالیں گے، فقیروں کا بھلا ہوگا، تو زیور میں بھی زکوٰۃ کو واجب مان لیتے ہیں تاکہ فقیروں کا بھلا ہو اور جو محتاج ہیں ان لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ لہٰذا زیور میں بھی زکوٰۃ ہے، یہی فتویٰ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس کے برخلاف بھی فتویٰ ملے، لیکن ابھی اکثر علماء کے نزدیک موجودہ زمانے میں یہی کہتے ہیں کہ زیور میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب زیور میں جب زکوٰۃ ہے تو کیسے نکالنا ہے؟ سونے چاندی پر، سونا یعنی زیور اگر کسی کے پاس 85 گرام کا ہے تو نصاب مکمل ہو گیا، سونا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے گی، اور اگر چاندی ہے، چاندی کے زیور ہیں 595 گرام تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے گی۔ ایک پوائنٹ اور اس میں رہ گیا، وہ یہ کہ جو زیور جائز زیور ہو تبھی اس میں اختلاف ہے، اگر زیور جائز نہ ہو تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں زکوٰۃ ہے ہی ہے، زکوٰۃ اس میں۔ اب جائز ناجائز کی کیا بات ہے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہار بنوائی ہے، اس میں ایک لاکٹ بنوائی ہے جس میں کوئی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یا زیور عورت نہیں مرد بنا کر کے رکھا ہے، مرد کے لیے زیور جائز نہیں ہے، تو جو جائز زیور ہے صرف اسی میں اختلاف ہے۔ اگر ناجائز زیور ہے، کوئی مورت وغیرہ بنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اور ابھی کے فتوے کے مطابق زیور میں زکوٰۃ ہے، 85 گرام اگر سونا ہے کسی کے پاس تو وہ 2.5% اس میں سے نکالے گی، 595 گرام کے برابر اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے گی۔ ایک چیز اور کہ سونا جب خالص ہو اسی پر زکوٰۃ ہے، ملاوٹی سونے میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور زیور جو بھی ہے وہ ملاوٹی ہی ہوتی ہے، زیور خالص نہیں ہوتا، کیونکہ سونے کی صفت یہ ہے کہ سونا جو خالص سونا ہے وہ بہت ملائم ہوتا ہے، اس سے کچھ بنے گا ہی نہیں، اس کو تھوڑا سخت کرنے کے لیے اس میں الگ سے تانبا وغیرہ ملایا جاتا ہے۔ اب جتنی چیز اس میں ملا رہے ہیں اسی حساب سے کیرٹ بنتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 18 کیرٹ، آج کل تو اس سے بھی کم آنے لگا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا ایک فارمولا ہے کہ جو 24 کیرٹ ہے وہ پیور سونا ہے، جو 24 کیرٹ ہے وہ پیور سونا ہے، اور جو 22 کیرٹ ہے وہ پیور سونا نہیں، اس میں تقریباً 91% سونا ہوتا ہے اور 9% ملاوٹ ہے۔ ایسی جو 18 کیرٹ کا سونا ہے وہ اس میں تقریباً 75% سونا ہوتا ہے، باقی 25% ملاوٹ ہے۔ تو اگر کسی عورت، ہماری ماؤں بہنوں میں سے کسی کے پاس زیور ہے 100 گرام ہے، زیور ہے کتنا؟ 100 گرام، لیکن وہ کتنے کیرٹ کا ہے؟ 22 کیرٹ کا ہے مان لیجئے، اور 22 کیرٹ کا ہم نے کہا کہ 22 کیرٹ میں تقریباً 91% اصلی سونا ہوتا ہے، باقی ملاوٹ ہے اس میں۔ اگر 100 گرام ٹوٹل ہے اور اس کو وہ 100 گرام پورا سونا 22 کیرٹ کا ہے تو کتنا بن جائے گا اصلی سونا؟ اس میں 91 گرام بنے گا، 91 گرام بنا۔ اب ہمارے پاس جو نصاب ہے وہ کتنا ہے؟ 85 گرام، تو 91 گرام 85 سے اوپر چلا گیا نا، یعنی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن وہی 100 گرام سونا اگر اس کے پاس 18 کیرٹ کا ہے اور 18 کیرٹ میں اصلی سونا 75% ہوتا ہے، تو 100 گرام سونے کا جو 18 کیرٹ ہے وہ کتنا گرام بن جائے گا؟ 75 گرام۔ اب 75 گرام 85 گرام سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ نیچے ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو کیرٹ اگر ممکن ہے کہ آپ کے پاس جب آپ سونا خریدتی ہیں یا خریدتے ہیں تو جو آپ کو پرچی بنا کے دیا جاتا ہے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور آج کل ہال مارک آ رہا ہے، ہال مارک میں بھی لکھا رہتا ہے وہ چیزیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں، بہت پرانا ہے جب یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو آپ سونار کے یہاں جا کر کے وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کیرٹ کا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔
اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے اور زکوٰۃ کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا مال پاک ہو، خالص ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں۔